السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، زندگی میں کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو دل کے نہا خانوں سے جنم لیتی ہیں۔ کسی کی موجودگی کی تمنا، کسی کے لوٹ آنے کی آرزو، یا کسی خاص ہستی کو اپنے نصیب میں شامل کرنے کی چاہت، یہ سب انسانی فطرت کا حصہ ہیں۔ مگر جب ہم ان خواہشوں کو اللہ کے حضور لے جاتے ہیں، جب ہماری دعاؤں میں کسی کا نام شامل ہوتا ہے، تب یہ صرف ایک خواہش نہیں رہتی، بلکہ یہ ایک روحانی سفر بن جاتی ہے۔ ایک ایسا سفر جس میں آنکھیں نم ہوتی ہیں، دل بے چین ہوتا ہے، اور زبان پر صرف ایک صدا ہوتی ہے، یا اللہ وہ مجھے عطا ہو جائے۔ اسلام میں دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے، اور جب انسان کسی کو پانے کی دعا مانگتا ہے تو دراصل وہ اپنے رب سے التجا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی محبت حلال صورت میں اس کے نصیب میں لکھ دی جائے۔ ایسے لمحات میں بندہ دنیا سے کٹ کر صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور یہ تعلق، یہ مان، وہ خوبصورت مقام ہے جہاں بندگی کی اصل روح بیدار ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ دعا مانگنا ہماری ذمہ داری ہے، مگر قبولیت کا فیصلہ رب کریم کا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ بسا اوقات ہم جسے چاہتے ہیں وہ ہماری تقدیر میں نہیں ہوتا۔ ایسے میں دل بکھر جاتا ہے، دعائیں سسکیوں میں ڈھل جاتی ہیں، اور راتیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں، مگر اللہ کی رضا میں رضا رکھنا ہی اصل ایمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو تمہیں نہ مل سکے اس پر رنج نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دل کو صبر کی چادر اوڑھنی پڑتی ہے، اور عقل کو تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا بہتر علم رکھتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے لمحہ، اللہ دیکھتا ہے انجام۔ اسلام ہمیں کوشش کرنے کا سبق دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہماری دعا کا مرکز بن چکا ہے تو ہمیں جائز اور حلال طریقے سے اس تک رسائی کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی دل کو اللہ کے فیصلے پر مکمل بھروسہ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے صبر اور دعا کا سفر اس بات کی عظیم مثال ہے کہ کیسے ایک باپ نے دہائیاں صرف کر دی، مگر اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوئے۔ یہ حقیقت ہے کہ محبت میں ناکامی یا کسی کی عدم موجودگی انسان کو اندر سے توڑ سکتی ہے، مگر یہی وقت سب سے بڑی روحانی تربیت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ دل کا بکھر جانا، آنکھوں کا رونا، اور تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنا، یہ سب روح کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ کسی کو ہماری زندگی سے اسی لیے دور کرتا ہے تاکہ ہم صرف اللہ کے قریب ہو سکیں۔ اللہ بعض دعاؤں کو فوراً اسی لیے قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ چیز تمہیں مجھ سے دور لے جائے گی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر دعا دل سے مانگی جائے تو وہ لازمی قبول ہونی چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ دعا 3 شکلوں میں قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، وہ چیز ہمیں ویسے ہی مل جائے جیسے مانگی گئی۔ نمبر 2، اللہ اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ نمبر 3، یا تو اللہ اس کو ہماری آخرت کے لیے سنبھال لیتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ شخص نہیں ملا تو یہ ناکامی نہیں بلکہ یہ اللہ کی حکمت کا اظہار ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو خود پر بھی غور کرنا چاہیے، کیا میں واقعی اس محبت کے قابل ہوں؟ کیا میں نے خود کو اس لائق بنایا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں؟ کیا میں نے اپنے اخلاق، کردار اور نیت کو اللہ کے قریب کیا ہے؟ جو رشتہ مانگا جا رہا ہے، کیا وہ صرف دنیا کی خواہش ہے یا اخلاص سے بھرپور ہے؟ یہ وقت خود احتسابی کا ہوتا ہے، اپنی اصلاح کا، اپنی روح کو صاف کرنے کا۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جو ہمیں قرب الہی عطا کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے کسی کو پانے کی چاہت کرتے ہیں تو یہ صرف ایک دعا نہیں ہوتی، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک تربیت، ایک عشق حقیقی کی طرف سفر۔ ہم کسی انسان کے لیے دعا کرتے ہیں مگر اللہ ہمیں اپنے قریب کرتا ہے، اور جب ہم اپنے دل کو اللہ کی رضا میں ڈھال لیتے ہیں تو یا تو وہ شخص مل جاتا ہے یا اللہ کوئی ایسا عطا کر دیتا ہے جس کے لیے دل شکر گزار ہو جاتا ہے۔ تو اے دل، دعا کر، کوشش کر، رو، گڑ گڑا، مگر آخر میں رب کی رضا کو اپنی رضا بنا لے، کیونکہ جو اس کی طرف سے ہو وہی بہترین ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں وہ عطا فرما جسے تو پسند کرے اور اسے ہمارے لیے دنیا و آخرت میں خیر کا ذریعہ بنا دے۔ جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور اس ویڈیو سے آپ کے دل کو بہت زیادہ حوصلہ ملا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور اس ویڈیو کو کسی ایسے ایک شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو ان حالات میں ہے۔ نہیں پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کے دل کو سکون عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرے۔ جو بہن بھائی بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔